الحجاج وبالسند المتصل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. حدثني عمرو الناقد وبالسند المتصل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اول من بدأ بالخطبہ یوم العید قبل صلاۃ مروان. مروان نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا. مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے یوں کہا کہ صلاۃ قبل الخطبہ، پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. اور مروان تو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا. فقال قد ترک ما هنالک، مروان نے اس طرح سے کہا کہ وہ بات اب چھوڑ دی گئی. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یوں کہا کہ اما ھذا فقط قضا ما علیہ، اس نے اپنا ذمہ داری پوری کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے یا زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں تو کل اپنے دل میں برا سمجھے. ذالک اضعف الایمان، ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے. یعنی زبان سے نہ روک سکنا اور دل میں خالی برا سمجھنا، ایک معنی تو ہے کہ یہ صرف ایمان کا کمزور درجہ ہے. ایمان کی نہیں، اسلام کی غیرت ہے کہ ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے. اور یہ اتنا کمزور ایمان کی غیرت کے نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے، صرف دل میں برا سمجھتا ہے. یہ ایمان ہے لیکن کمزور درجے کا ہے. آج کے زمانے میں دل سے برا سمجھنا ابھی نکل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت میں سب سے زیادہ تکلیف میں تصویر کھینچنے والے ہوں، فوٹو کھینچنے والے. اب آج فوٹو اور فوٹو کھینچنا معاشرے کا جزو الانفق بن چکا ہے. اس کے بغیر کسی کی زندگی گزرتی نہیں، فوٹو کے بغیر. اس کو مکروہ اور برا سمجھنے کے بجائے شوق کرتا ہے. شوقیات ہو گئی، شوقیات کی چیز. حدیث میں تو یوں ہے کہ منکر کو نہ روک سکے کہ بھائی فوٹو مت کی ضرورت نہیں ہے اپنے موبائل میں، یہ اضعف الایمان. اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، یہ اضعف الایمان. لیکن برا سمجھنے کے بجائے شوق کرے اس میں اور خوشی سے کرے، یہ تو ایک نفاق کی ساکھ ہے. حدیث کے آئینے میں منہ دیکھے تو سنگین حالت ہے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ فتنے اتر رہے آسمان سے تمہاری گھروں کی چھتیں چیر کر، فی خلال بیوتکم کوقت المطر، جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے اس طرح ٹپک رہے. اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا انی لأری الفتن تقع فی خلال بیوتکم کوقت المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ چھتیں چیر کر فتنے تمہارے گھروں میں تکاتر کر رہے، برس رہے پانی کی طرح، بارش کی طرح. آدمی کو سمجھ میں نہ آئے کہ چھت چیر کے فتنے برسے، یہ کیا ہوگی چیز کہ چھت چیر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ فتنوں کی بارش برس رہی گھروں میں. یہ سمجھ میں نہ آئے. ایسا زمانہ آئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیے زمانہ آ گیا، اپنی چھت کے اوپر چھتری رکھتے ہیں ٹی وی کی، اور یہ کرن کھینچ کے چھت کے آر پار تم کو سو دکھاتی ہے، اندر آئے کہ نہیں. زندہ مثال. چاہے تمہارا گھر کتنا بند ہو، پیک ہو،
لیکن تمہاری چھتوں کے مسامات میں سے کرن نیچے آ کے تو آپ کو سو دکھا رہے ہیں، یہ فتنہ گھر میں گھسا کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا فرمایا تھا انی لارا فتن تقع فی خلال بیوتکم کوقع المطر، مطر مانے بارش، جسے بارش ٹپکتی ہے کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اس طرح پانی ٹپکے گا فتنوں کا۔ یہ سائنس جو ہے اس نے جو ترقی کی ہے وہ کوئی چیز بنائی نہیں، یہ فضا جو ہے پھلا اس میں اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے چاہے نظر نہ آئے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے نہیں، لیکن بہت نعمتیں، ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے۔ سائنس والے اس کو یوز کرتے ہیں، تمہارے موبائل میں اس میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن یہ فضا سے کنیکشن ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اس سے آدمی بات کرتا ہے، سو دیکھتا ہے، جب غلط استعمال کیا اس کو استعمال کیا لیکن غلط۔ چاقو ہے، اسے کوئی آدمی کسی کو پھل کاٹ کے کھلاوے، مٹن کاٹ کے کھلاوے، اس کے بجائے اس کو چاقو مارے، استعمال کرنے والا غلط استعمال کرتا ہے۔ ڈنڈا ہے، ڈنڈا، ڈنڈا تو بیچارہ معصوم ہے، یہ ڈنڈا دوست کے ہاتھ میں ہوگا تو بعد میں سے پھل توڑ توڑ کے کھلائے گا، اور یہی ڈنڈا اگر دشمن استعمال کرے گا تو تمہارے پیر توڑ ڈالے گا۔ ایک ڈنڈا ہو تو بیچارہ معصوم ہے، استعمال کرنے والے کے اعتبار سے وہ کیا ہے، حکم پکڑتا ہے۔ یہ فضا میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ تو بیچاری معصوم چیزیں ہے۔ اب انسان اس کے اندر یا تو فتنہ بنتا ہے یا خیر بنتا ہے۔ اس دنیا میں خیر بھلائی کا جوڑ حضرت انسان سے ہے بس، اور پوری دنیا کا قسمت انسان سے وابستہ ہے۔ اس لیے قرآن نے اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کے سب سے زیادہ محنت کا کوئی موضوع بنایا تھا انسان کو۔ نبی نے آ کے زمین پر محنت نہیں کی، لوہے کے ٹکڑوں پہ محنت نہیں کی کہ چلو اپنے پلان بناوے، ورنہ امام راجی اور امام غزالی جو امتی ہے، ان کو اللہ نے جو دماغ دیا تھا امام راجی اور امام غزالی نے، وہ کبھی کے پلان اڑاتے بغیر پیٹرول کے، یہ تو اس میں تیل بھی ڈالنا پڑتا ہے، وہ ہوا سے اڑاتے کا دماغ دیکھا؟ امام راجی غزالی کی کتابیں پڑھو، مشاہدہ اور تجربہ الگ چیز ہے اور دماغ الگ چیز ہے، اس سے اونچی چیز ہے دماغ۔ ایک چمار ہے، اس نے پریکٹس کی تو وہ جوڑا سی دیتا ہے جھوٹا چمپل، آپ کو نہیں آئے گا، چاہے تم مجھ سے کتنے ہوشیار ہو، دماغ میں تم سے اونچا نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح سے تجربہ کیا، ان لوگوں نے سائنس نے اس طرح تقریریں کی۔ خیر، تو جیسے گلاس معصوم ہے، وہ بیچارے گلاس کے اندر کوئی آدمی شراب بھرتا ہے تو شراب کا گلاس، اور اس کے اندر زمزم بھرتا ہے تو زمزم کا گلاس، گلاس تو معصوم، دنیا بیچاری معصوم ہے۔ اب انسان استعمال کرتا ہے، اب اس کے اندر وہ شراب بھرے دنیا میں تو پوری دنیا شراب کا بوتل، اور اس کے اندر زمزم بھرے تو پورا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ موضوع انسان کو بنایا، سب سے زیادہ محنت کا موضوع محنت انسان پر کی، ورنہ نبی زمین پر محنت کرتے تو ایسے ایسے ابھی جو نباتی ترقی ہوئی کہ پہلے گلاب کا پھول ایک رنگ کا تھا، اب سنگم کر کے کتنے رنگ، پہلے ایک دو قسم کے آم تھے، اب سنگم کر کے رنگ رنگ کی آم نکلی، پھل نکلے، نباتی ترقی۔ تو نبی نے اگر زمین پر محنت کی ہوتی تو اس سے کروڑوں گنا آگے نکل جاتے۔ یہ ہمارا ائمہ جو گئے گزرے، شاہ ولی اللہ، امام راضی، امام غزالی وغیرہ، ابو حنیفہ، امام شافعی، لیکن انہوں نے انسان کو موضوع بنایا، محنت کی بہترین جگہ انسان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے ساتھ ایمانی غیرت کو بتلانا چاہتے ہیں، جیسے پھول ہے، پھول کی رنگت ہے، پھول میں خوشبو ہے، لیکن اس کی خوشبو بھی نہیں، رنگت بھی نہیں تو پھول بیکار۔ اسی طرح ایمان ہے لیکن ایمانی غیرت نہیں، اس کے سامنے اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، چہرے کے اوپر سکن بھی نہ پڑے، پیشانی پر بے غیرت، ایسے ایمان کو کیا کرنے کا؟ اس لیے یوں فرمایا کہ اگر کوئی منکر دیکھے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے،
یا دل سے برا سمجھے ذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور سے کمزور درجہ ہے کہ دل سے برا سمجھتا ہے اور برا سمجھنے کے بجائے اس کو شوق میں لے، یہ تو ایمان کے کمزور درجہ نہیں، یہ سنگین حالت ہے، بیمار ہے۔ آدمی کا ذائقہ جب خراب ہوتا ہے بخار کی وجہ سے تو لذیذ سے لذیذ چیز بے ذائقہ لگتی ہے، بہت لذیذ چیز بھی اس کو بے ذائقہ لگے گی۔ یہ لذیذ چیز خراب نہیں ہے، اس کو اپنا ذائقے کا علاج کرنا ہے۔ اس کے داخل میں بیماری ہے، اس نے ذائقے پر اثر پڑا۔ اسی طرح انسان کی روح اور اس کا مزاج جب خراب ہوتا ہے تو دینی امور اس کو کیا لگتا ہے؟ بے ذائقہ لگتے ہیں۔ دینی امور اور منہیات سے رکنا، مامورات پر عمل کرنا اس کو پسند نہیں آئے گا، یہ اس کی روح کا ذائقہ خراب ہے، اس کا علاج کرو۔ محسوسات میں، مادیات میں جب انسان کو بخار کی وجہ سے ذائقہ خراب ہوتا ہے تو لذیذ سے لذیذ کھانے بے ذائقہ لگتے ہیں۔ اب کھانوں کا کوئی کھانوں کے اوپر محنت کرے کہ اس کو لذیذ بناؤ، یہ تو اس کی وجہ سے لذیذ ہوتا ہے، لذیذ ہے، بخار کی وجہ سے تیرا مزاج بے ذائقہ ہے، اس بنا پر کھانا پسند نہیں، تو بخار کا علاج کر، ذائقے کا علاج کر، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح اسلام اور اسلام کی چیزیں جن لوگوں کو بھاتی نہیں، اس کی روحانی مزاج اتنا خراب ہے، اس لیے پہلے اولیاء اللہ اس کی تربیت فرماتے روح کی، کبھی ذکر دیتے، کبھی یہ دیتے، تو ذکر کرتے 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 اس کا مزاج ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو نماز میں مزہ آئے، اب ذائقہ ٹھیک بن گیا، اس کا ذائقہ درست ہو گیا۔ اس لیے تبلیغ جماعت کے اندر ذکر کی نصاب دیا کہ عصر کے بعد، فجر کے بعد تسبیح پڑھے۔ یہ تسبیح کا فائدہ ایک نہیں ہوگا اس کو خود کو کہ اس کا مزاج بنے گا، اس کے بعد شریعت کی کسی بات پر عمل کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ تو ایمان کی اتنی غیرت ہو جیسے پھول میں خوشبو، پھول میں خوشبو، نمک میں نمکینی۔ ایک آدمی اتنا نمک ڈال لیکن نمکینی نہیں ڈالتا ہی رہے گا، سالن میں کوئی ذائقہ نہیں۔ نمک میں نمکینی نہ ہو اور یہ نمک ڈالے گا کتنا ہی ڈالے لیکن سالن میں سواد نہیں آئے گا، اور نمکینی ہوگی جتنا ڈالے گا ایک دم لذت پکڑے گا۔ اسی طرح ایمان کی لذت اور ایمان کی نمکینی ہے کہ اس میں ایمانی غیرت بھی ہو، ایمانی غیرت۔ نماز پڑھ کے آئے، اس کا بیٹا فجر میں سویا ہے اور پیشانی پر چکن بھی نہ پڑے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسا ایمان تو کتنوں کے پاس ہے؟ ایسے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ جو نمک ڈالتے ہی ذائقہ دے ایسا نمک کی ضرورت ہے، جو پھول یہاں سے مہکے ایسے پھولوں کی ضرورت ہے۔ ایسے نمک نے ایسے پھول کو کیا کرنے کا جس میں خوشبو نہ ہو، نمکینی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی منکر دیکھے، منکر کا معنی نا آشنا، اوپڑا۔ گناہوں کو منکر کیوں کہا؟ ایک مسلمان اس کو جانتا ہی نہیں۔ قبر میں جانے کے بعد دو فرشتے آئیں گے، ایک نکیر، ایک منکر نہیں منکر۔ نکیر منکر کے ایک ترجمہ نے آج اس کی شکل دیکھی، اس سے پہلے دیکھی نہیں تھی۔ نیکی کو شریعت میں معروف کہا، امر بالمعروف، اور گناہوں کو شریعت نے منکر کہا، نہی عن المنکر۔ منکر کا معنی نا آشنا، جس کو کوئی جانتا نہ ہو، یعنی گناہ کو تو مسلمان جانتا ہی نہیں، تو نیکیوں کا اتنا لالچی، اس لیے وہ کہا کہ منکر۔ اور معروف کو معروف اس لیے کہا کہ نیکی تو مسلمان کی نزدیک اتنی فیمس کہ بچہ بچہ جانے، اس لیے امر بالمعروف کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر زبان سے نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ ایک تو ہے کہ اس کا دل سے اس کو برا سمجھے، اور ایک بات یہ ہے کہ ایمان کا ماحول اور فضا اتنی بیکار ہے کہ کوئی کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، فساد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی زبان سے کہنے جائے تو فساد کا اندیشہ لگتا ہے، تو کتنا ماحول کمزور کہ پھر دل میں خالی برا سمجھنا پڑتا ہے، اور نہ کہنے جائے تو لڑائی ہوئے۔ تو کہا کہ ایمان کا ماحول کمزور ہے، اس لیے تبلیغ والے بیچارے بولتے ہیں کہ ماحول بناؤ۔ کیا بناؤ؟ جب ایمان کا ماحول بنے گا نہ، پھر کوئی بے نمازی کو یوں کہا کہ نماز پڑھنی تو ہنستے ہوں شرم سے پڑھ کے آئے گا، ایک دم مسجد جائے گا، اور ایمانی ماحول نہیں بنے گا تو نہیں پڑھے گا لیکن سامنے جواب دے گا۔ یہ ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور سے کمزور ماحول ہے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ جرجی فرمایا کرتے تھے
کہ مجھے تو فکر صرف ہے کہ ماحول بن جائے بس. ماحول سے بڑھ کے کوئی استاد نہیں, کوئی مربی نہیں, کوئی مرشد نہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر نہر کھودی جا رہی تھی, نہر سرکاری. ایک مزدور کو اتنا سارا سونا نکلا, وہ کندھے پر اٹھا کے لا کے کانٹریکٹر کو جمع کرا دیا. سونا 10-12 سال کے بعد اس کو کسی نے جیل میں دیکھا, کوئی دوسری جگہ پر. تو تعجب ہوا کہ جیل میں کہ اس کو پوچھا تو کہا کہ ایک عورت جا رہی تھی, اس کا ہار میں نے توڑ کے بھاگا, تو میں پکڑا گیا تو مجھے جیل کے حوالے کیا پولیس نے. کہا کہ ایک تو وہ زمانہ ہے 10-15 سال پہلے تو نے اتنا سارا سونا جمع کرا دیا اور 2 تولے کے ہار میں جل گیا. کہا کہ میں اس زمانے میں مزدوری کرتا تھا, وہاں کسی کی چیز لے لینا اتنا برا سمجھتے تھے, اس سے بری کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے. تو میرے دل میں بھی یہ چیز بیٹھی تھی کہ کوئی چیز نہیں لے سکتے. اور ابھی میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہاں تو کوئی بھی چیز لے لیتا ہے. تو ماحول میں بھی ایسا رنگ گیا کہ میں بھی اس طرح سے لے کے بھاگا, پکڑا گیا. دیکھو ماحول استاد ہے, ماحول سے بڑھ کے خاموش استاد, خاموش مربی, اس سے بڑھ کے کوئی کسی کی تربیت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ حضرت جی فرمایا کرتے کہ بھائی میں یوں چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں پیدا ہو, احساس اور ماحول بنے. ایک تو احساس ہو, اور احساس بھی نہ ہو. ایک آدمی کسی کو گالی دے دی, احساس بھی نہ ہو کہ میں نے رانگ کیا, غلط کیا. ایک آدمی کسی کا جیب مار کے بھاگے نہیں, خیال بھی نہ ہو کہ میں نے غلط کیا. یہ بدتر سے بدتر ماحول. آدمی گناہ کرے لیکن کم سے کم احساس ہو کہ میں نے غلط کیا, فلاں کی جیب ماری, فلاں کی چیز چوری کر لی, میں نے اچھا نہیں کیا. یہ احساس پیدا ہونا نے ماحول بننا ایمانی. یہ 2 چیزیں, یہ بین مقصد ہے تبلیغ جماعت کا. اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت آسان. پھر دل سے برا سمجھنے کی ضرورت نہیں, یوں کرتے نماز پڑھنے جائے گا, نماز پڑھ لیں, یوں کرو کہ نماز پڑھ کے آئے گا. یہ بنیادی چیز ہے. اللہ کل حضرت جی بنو گے, آپ کے حلقے میں لوگ آ کے بیٹھیں گے, ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے کتنے ایسے جو بیچارے چچڑے حال تھے 30 سال پہلے 32 سال پہلے, ابھی بوڑھے ہو گئے, ذمہ داری ہے, ذمہ دار بنے, بڑے بڑے دینی عمر کے یہاں پڑھنے والے, یہاں پڑھنے والے. 30 سال 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہاں, اور ابھی کہیں اپنے اپنے حلقے سنبھال کے بیٹھے ہیں. تو آپ اس طرح سے مین چیز سمجھا سکو گے بنیادی کہ تبلیغ جماعت کی بنیاد کیا ہے, موجب مقصد کیا ہے. امت میں احساس پیدا کرنا, ایمانی ماحول بنانا. یہ 2 چیزیں نہ ہو تو آدمی کتنا ہی بولتا رہے کوئی نہیں سنے گا. اور احساس نے ماحول بننے کے بعد اشارہ کافی ہے. نماز پڑھ کے آئے, نماز پڑھ کے نکل کے خالی ہو کر کے اشارہ کرے گا تو پڑھ کے آئے. کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ حضرت جی فرمایا کرتے ایک بیل کے سنگ کے اوپر مچھر بیٹھا, بیل 10 گھنٹے تک بیٹھا رہا مچھر, اور جاتے جاتے اس کے سامنے, بیل کے سامنے آ کے کہا کہ معاف کرنا, میں نے آپ کا بہت وقت خراب کیا. اب بیل کو تو احساس بھی نہیں تھا کہ میرے سنگ کے اوپر مچھر آ کے بیٹھا ہے. بیل نے کہا کہ نہ کہتا تو میرے اوپر احسان نہ ہوتا تیرا, میں جانتا ہی نہیں, یہ تو میرا تیرے اوپر احسان ہو گیا کہ میرے سنگ پر بیٹھا. یعنی جیسے بیل کے سنگ پر مچھر, کوئی بیل کو حص نہیں. اس قسم کا بے حصی کا ماحول جب پیدا ہوتا ہے تو قبر کی زندگی اچھی, کوئی کسی کا نہیں مانے گا. جیسے بیل کے سنگ پہ مچھر, آپ نے ان کو کہا کہ نماز پڑھو, سود مت کھاؤ, جھوٹ مت بولو, تو جیسے بیل کے سنگ پہ مچھر کو احساس نہیں بیل کو. وہاں یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سے اپنی طبیعت میں حساس طبیعت بناؤ, احساس پیدا ہو کمزوری کا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کے اندر بنیادی مقصد یہ ہے صلاح پھیلانا. اگر فساد کا اندیشہ ہے تو حکمت سے کام لے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. قرآن نے یہ فرمایا کہ اگر تم کسی کو دعوت دو تو حکمت سے نصیحت سے کرو. موعظت کا معنی ایسی بات کہ اس کو اثر کرے.
اس کو موعظت کہے. دیکھو تبلیغ میں گشت نکلتی ہے، گشت جماعت میں گشت نکلتا ہے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو آخرت سمجھاتا ہے کہ دیکھو وہ زندگی کل پوری ہو جائے گی، یہ تو ابھی صبح ہے، تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی، اور یہ تو دنیا تو کھیتی ہے آخرت کی. ایک آدمی کھیت ملا تو اس کے اندر بیج بوئے اور نہ پچھتائے گا، نیکیوں کے تخم بوئے تو مرنے کے بعد اس کا پھل ملے گا. اور اسی موضوع کے لیے ہم نکلے ہیں. ابھی لمبی چوڑی بات مسجد میں ہوگی، اب مختصر بات لیکن اس کو موعظت کیا اس کے دل میں اتری، ایک دم بھان آیا کہ بات تو صحیح لے یہ زندگی کل پوری ہو جائے گی. اس کو کہا اللہ الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو وہ دانائی دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا بولوں گا تو فساد نہیں ہوگا، کون سا طریقہ اختیار کروں گا تو فساد کے بجائے صلاح ہوگا. وہ حکمت وہ سوچے، وہ طریقہ اختیار کرے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے آئے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. قرآن کا ترجمہ پڑھو، یوں لگتا ہے کہ اگر اردو زبان میں قرآن اترتا تو اس زبان میں اترتا، ایسا ترجمہ لکھا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے انہوں نے ترجمہ لکھا، اس کے بعد دوسروں نے ترجمے لکھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ترجمہ لکھا ہے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ جیل میں سامنے رکھا، ان کو جیل میں بند کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے 3 سال جیل میں رہے، تو جیل میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا. جب چھوٹے تو بغل میں ترجمہ تھا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ کا ترجمہ سامنے رکھ کے جیل میں بھی انہوں نے دین کی خدمت کی. ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے تو ایک آدمی ان کے پاس آ کے تحریمہ باندھی. اس کا پاجامہ بہت نیچے تھا، لٹک رہا. یہ پاجامہ لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ سلام پھرنے کے بعد یہ بڑا آدمی تھا، اس کو یہ کہا کہ جناب ایک بات، ایک کام میں آپ کو سپرد کروں تو کرو گے؟ حضرت آپ جیسوں کی خدمت کون نہ کرے، آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے. بولو کیا؟ کہ میں ابھی عمر کے حساب سے کبھی کبھی خیال نہیں رہتا ہے، میرا پاجامہ یا کہتےون نیچے اتر جاتی ہے اور مجھے خیال نہیں رہتا ہے، تو اگر آپ کی نظر پڑے تو مجھ کو دھیان دلانے کا اپنے بارے میں. کہا کہ ضرور دلاؤں گا. اور ہر وقت اپنے پاجامے کی نگرانی کر کے مجھ کو تو حضرت کو کہنے کا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن حکمت اس کو حکمت کا ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. ایک مثال ہے. اور کھاؤ پائجوں تو لینے دوسرے دن اتنا نیچا کر کے آئے کیا ہے اور نیچا کر کے آئے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد تو صلاح کو جنم دینا ہے. اب صلاح اسی وقت جنم لے گی جب کہ حکمت سے کام لے. اللہ نے بتایا، یہ انسان کس نے بنایا؟ اوپر والے نے. یہ مشین کیسا ہے اللہ جانتا ہے اس کو کس طرح یوز کرنے کا. تم اس طرح سے کہو گے تو بگڑ جائے گا، اور یوں کہو گے تو جیسے کمپنی مشین بنانے کے بعد بک لکھتے، بک ساتھ میں ہوتی ہے مارگ درشن، اس میں سب لکھا ہوتا ہے. یوں کرو گے تو مشین خراب ہو جائے گا، اور اس طرح سے چالو کرو گے تو چلتا رہے گا، اور اس طرح سے پہلے بٹن دباؤ گے تو اور آواز کرے گا، ایسا اندر لکھا ہے. اب اس کا الٹ سلٹ کرے تو مشین خراب ہو جائے گا. اب اللہ میاں نے ہم کو بنائے تو ہماری فطرت کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. ہماری فطرت کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے اس کو استعمال کرنے کا کہنے کا طریقہ بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک. میری طرف اب کسی کو تم بلاؤ، حکمت سے نہ موعظت سے بلانا، ورنہ بگڑ جائے گا مشین. اب ہم اپنی طرح سے بلاوے. یہ تو ایسا ہوا کہ کمپنی نے مشین لیا، ہم لائے ₹1,00,000 کا، اب کمپنی بنانے والی نے جو ہدایت کیا چوپڑی میں، اس کے بجائے ہم اپنی طرف اس کو رہنے دیں گے مجھے آتا ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی، مشین خراب ہو جائے گا، ₹1,00,000 بیکار جائے گا. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اللہ نے جو طریقہ بتایا، جس نے انسان کی فطرتیں بنائی، اس طریقے کے مطابق کرے تو فائدہ ہی ہوگا. آج جتنا بگاڑ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکمت سے اور موعظت سے نہ کرنے کی وجہ سے. ورنہ کہتے ہیں علاج کرتے ہیں بیماری بڑھتی ہے. کس طرح سے کرے؟
شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں میلاد النبی والوں نے ہاتھی کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی اور ابو بکر کی عمر کی تصویر نکال کے جلوس نکالا دلی میں، پتھر کے اوپر تصویر بنائی آپ علیہ السلام کی، ابو بکر کی، عمر کی، اور ہاتھی پر لے کے جا رہے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی شرکت کی کہ ضرور آؤں گا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تو کتنے بڑے تھے، انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے سب سے پہلا فتویٰ انگریز کے ساتھ بھرتی کے حرام ہونے کا شاہ عبد العزیز نے دیا آزادی سے پہلے، کہ انگریز کی فوج میں بھرتی حرام حرام حرام، فتویٰ لکھا اس وقت، اور انگریزوں سے نفرت شروع ہو گئی۔ خیر، تو پھر وہ جہاں آپ علیہ السلام کی تصویر تھی، یہ تھی وہ تھی، وہاں سب سے پہلے گئے اور اس طرح سے کرنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے، اور کہا کہ تو سرکار کی تصویر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو ابو بکر، اور یہ تو عمر، ارے اس کو تو دھو کے وہ پانی پی لینا چاہے، پانی لاؤ، چنانچہ چھالک مارے، یوں چھالک مارے تو پوری تصویر فوٹو سے دھل گئی۔ یہ پانی تو برکت والا ہے، اس کو تو کل لے جانا چاہیے۔ اب پوری تصویرت نہیں رہی فوٹو پر، پتھر پر، چکنے پتھر پر فوٹو رکھ کے دیے، وہ دھل گئی۔ اب اس کے بعد تو کہا کہ اب دیکھو اپنے تو یہاں تک پہنچے نا، اب تو کوئی تصویر تو ہے نہیں، اب یہاں سے واپس ہو جاوے، ورنہ لوگ بیوقوف کہیں گے کہ پتھر لے کے جا رہے۔ اس طرح سے حکمت کے ساتھ انہوں نے اس کو روکا، تو پہلے تو اس طرح سے آہستہ 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 اس سے روکا گیا، اور پھر اصل حقیقت ان کے سامنے دھیمے سے قانون تیار ہونے کے بعد بتائی۔ کسان بھی کھیت کے اندر پہلے دن بیج نہیں بوتا ہے، اس کو پہلے جوتتا ہے، نیچے کی مٹی اوپر کی نیچے گرم مہینے کی گرمی میں دھوپ پڑتی ہے، اس میں لینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر بیج بوتا ہے۔ اسی طرح ایک دم بات نہ کہے، پہلے اس کا مزاج بناوے، معاوضت کرے۔ معاوضت یہ زمین جوتنا ہے، اس لیے گش میں جاتے ہیں تو پہلے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے، پہلے زمین جوتا ہے، پہلے تو اس کا مزاج بناوے کہ زندگی کل ختم ہو جائے گی، اللہ نے اتنی اچھی عمر دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، خاندان تیرا کتنا اونچا، کچھ سوچنا چاہیے، ایک مزاج بنا۔ اب اس کے بعد مسجد میں ٹک فریجی ہوتے، پھر بات ہوتی ہے نماز کی پابندی کی، ایمان کی، اسی طرح اور امور کی۔ نبی پاک صاحب نے فرمایا اگر اپنے دل سے بھی زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو دل سے برا سمجھے، وذالک ضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یعنی ماحول کمزور ہے۔ چلو محمد بن العلاء وبسند المتصل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصه مروان وحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. حدثني عمرو بن عامر وابو بكر بن النضر وبسند المتصل عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب يقولون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فارتفعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثت ابن عمر. قال شارح وقد حدث بنا بذلك عن أبي رافع وحدثني کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ نے مبعوث فرمایا تو اللہ پاک اس نبی کے ساتھ ایک جماعت دیتا تھا مخلص لوگوں کو، اور اس کو نبی کے ساتھ محبت ہو جاتی تھی، اور اس نبی علیہ السلام کی ساری چیزیں اپناتے تھے، اور ان کو دیکھ کے ان کے بعد والے اپناتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ پھر آگے چل کے جب زمانہ لمبا ہو جاتا تو ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے، یقولون ما لا یفعلون ویقولون ما لا یؤمرون، وہ جہاد میں نہیں جاتے اور آ کے یوں کہا کہ آج تو ہم جہاد میں جا کے آئے، جو کرتے نہیں تھے وہ لوگوں کے سامنے آ کے کہے، یہ فوری خرچ نہ کرے، آ کے یوں کہا کہ آج تو ہم نے بہت چندہ لکھوایا مسجد بنانے کے لیے۔ اس قسم کے لوگ جھوٹے پیدا ہوں گے۔ نبی پاک صاحب نے فرمایا اگر ان کے ساتھ کوئی اپنے ہاتھ سے جہاد کرے تو مومن، زبان سے جہاد کرے تو مومن،
اور اپنے دل سے کرے تو بھی مومن، لیکن وہ مومن ولی سورا ذالک من ایمان حبت خردل، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ آخری درجہ ہے کہ آدمی منکر کو دیکھے تو اس کو سمجھاوے، اور سمجھا نہ سکے تو دل سے اس کا برا سمجھے، اور برا سمجھنے کا بھی اس کے پاس حالت نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان کی کوئی شکل باقی نہیں۔ آگے بڑھیں۔ اب دیکھیں یہ ایک بیداری جماعت ہے جو اس کفایہ کو ادا کر رہی ہے، تبلیغ جماعت، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ اگر کوئی بھی امر بالمعروف کرنے والا نہ ہو، نہی عن المنکر کرنے والا، عام عذاب ہے۔ یہ تو سب کو بچانے کے لیے وقایا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بچا لیتے ہیں کہ چلو یہ تو ایک ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں۔ آگے بڑھو۔ حدثني ابو بكر بن اسحاق وبسند المتصل عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي الا وكان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته من احاديث الصالحين، ولم يذكر قدوم من مسعود واجتماع من عمر معه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ زمین جتنی نرم ہوتی ہے اس کے اندر اگانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کے بعد مومن کے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو۔ اب نرم دل جتنا ہوگا اس درجہ اس کے اندر ایمانی کمالات کے پھل پھول اگیں گے۔ پتھر پر کوئی چیز نہیں اگتی ہے۔ ایک آدمی چٹان کے اوپر بادام پستہ بوتا ہے، گلاب کیوڑا بوتا ہے، کچھ بھی نہیں اگے گا۔ لیکن نرم زمین ہے، ایک دم نرم زمین، اس کے اندر آدمی بوئے گا تو رنگ رنگ کے پھول اگیں گے۔ سال ہاتھوں سنگ بودے دل خراش، آج مدن یک زمانے خاک سو۔ سال ہاتھوں سنگ بودے دل خراش، آج مدن یک زمانے خاک سو۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ پوری زندگی پتھر بن کے رہا، سخت دل لے کے رہا، ذرا تجربہ کے لیے، آزمودن کے لیے تھوڑی دیر سے مٹی بن، اب تو دل میں نرمی پیدا کر۔ سال ہاتھوں سنگ بودے دل خراش، آج مدن یک زمانے خاک سو۔ در بہارا کے سود در سنگ گول، در بہارا کے سود در سنگ گول۔ موسم بہار میں پتھر پر کوئی چیز نہیں اگتی، وسنت رتو میں بھی۔ خاک سو تو مٹی بن نرم، تا برویت گل ہائے رنگ رنگ، تاکہ رنگ رنگ کے پھول اگے۔ یعنی اپنے دل میں نرمی پیدا کر، رقت پیدا کر۔ اگر نرمی نے رقت پیدا کی تو رنگ رنگ کے پھول اگیں گے، یعنی کمالات جنم لیں گے۔ صبر کا، حلم کا، علم کا، شجاعت کا، جتنے بھی اونچے صفات ہے پیغمبرانہ، دل میں رقت ضروری ہے۔ اس لیے سخت قلب جو ہے، قساوت قلب عذاب۔ ایک آدمی کا دل اتنا سخت ہے کہ قبرستان میں بھی ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، تالی مار کے دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ یہ قساوت قلبی مستقل عذاب ہے۔ ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ قرآن یوں فرماتا ہے کہ پھر ان کافروں کے دل ہم نے سخت کر دیے، دیکھو عذاب دیا۔ یوں نہیں کہا کہ ان کے اوپر آگ کے انگارے برسائے، ان کے دل سخت کر دیے۔ تو قساوت قلبی مستقل عذاب۔ اس لیے اللہ سے رقت قلب مانگے، وہ ماحول مانگے جس ماحول سے آدمی کا دل نرم ہو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے، بیمار کی عادت کرنے سے، قبرستان جانے سے، جنازے میں شریک ہونے سے، کسی مصیبت زدہ کے پاس کھڑے ہو کے اس کی مدد کرنے سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ جسے زمین کو نرم کرنے کے لیے ایسے کیمیکل ہوتے ہیں، کھاد ہوتے ہیں، اس کو ڈالنے سے زمین نرم ہوتی ہے، زرخیز بنتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الایمان ہا ہنا وان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفتادین۔ سخت دلی اور موٹا دلی اونٹ چرانے والوں میں ہے۔ یعنی جو لوگ پوری زندگی جنگل میں رہتے ہیں، بھول سے بھی کسی علمی محفل میں آئے نہیں، اللہ رسول کی بات سننے کا موقع ملا نہیں، اس کے دل سخت ہو جائیں گے۔ جو آدمی اپنے مشغلوں سے نکل کر تھوڑی دیر بھی اللہ رسول کی بات سننے کے لیے نہیں آتے، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس پر کبھی بارش نہیں برسی، وہ سخت ہو جائے گی۔ بارش کی طرح علم قرآن حدیث ایسا جیسے بارش کے قطرے۔ اب زمین پر بارش ٹپکتی ہے تو دھیرے دھیرے زمین نرم ہوتی ہے،
اسی طرح اللہ کی رسول کی اکابر کی صحابہ کی باتیں سنتے سنتے دل کیا ہے نرم ہوتا ہے. تو جو لوگ آپ نے سامنے فرمایا کہ سخت دلی اور موٹا دلی غلظ القلوب فی الفجادین. فجاد کا معنی زور سے چیخنے والے، یہ اونٹ چرانے والے بیل چرانے زور زور سے چیختے ہیں اور بھاگتے ہیں. عند اصول ادناب الابل، اونٹ کی دم کے پاس کیا ہے سخت دلی ہے. یعنی جو آدمی 24 گھنٹہ کھیت میں رہتا ہے، جانور کے پیچھے رہتا ہے، کبھی بھول سے بھی اہل علم کی مجلس میں نہیں جاتا، کسی بزرگوں کی صحبت میں نہیں جاتا، اس کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتھر. اب اس کے اندر کوئی چیز نہ ہوگے، کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا اسے. نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے دل بہت سخت ہے. ان دو قبیلوں کے اندر ایمان اترتا نہیں تھا اس لیے کہا. اور یہاں سے شیطان کے 2 سینگ طلوع ہوتے ہیں، یعنی وہاں سے شیطانی جماعت نکلتی ہے. کوئی ایسی جماعت نہیں نکلے گی ان کے ہاتھ سے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو، بلکہ شیطانی جماعتیں نکلیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کرن شیطان، شیطان کے 2 سینگ ہیں وہاں طلوع ہوتے ہیں، ایک قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر. اس حدیث کو لا کے بتلانا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ آدمی اپنے دل میں رقت پیدا کرے، اس ماحول میں رہے کہ جس ماحول سے دل میں نرمی پیدا ہو، ایسے اعمال کرے جس اعمال سے دل کے اندر رقت پیدا ہو. چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ حدیث سن کے بھی اللہ کے رسول کی کسی کے دل میں نرمی پیدا نہ ہو تو حدیث کا فائدہ میسر نہیں ہوا. تم نے عربی اول پڑھا، عربی دوم پڑھا، عربی چارم پڑھا. اب حدیث کے سال کے اندر ان دلوں کی نسبت سے ان دلوں کے اندر دل میں نرمی زیادہ ہو، مہربانی ہو، رقت ہو. اگر یہ چیز محسوس نہیں کر رہا ہے تو حدیث کا فائدہ نہیں. حدیث سنتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت اللہ نے فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی مہربانی سے اے محمد تیرے دل میں ہم نے نرمی پیدا کی. فلو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محمد اگر تیرا دل سخت ہوتا اور سخت ہوتا تو ایک صحابی بھی تیرے پاس آ کے نہ بیٹھتا. آگے بڑھو. نبی پاک علیہ السلام نے یمن والوں کی اس زمانے میں تعریف فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم ارق افئدۃ، اس کے دل سب سے نرم. معلوم ہے کہ بعض علاقے ایسے ہو کہ وہاں کے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ماحول نرم ہوتا ہے، اور بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں. چلو والفقہ یمان، اور آپ علیہ السلام نے تعریف فرمایا کہ صحیح سمجھ بھی یمن میں ہے. الفقہ مانے والحکمت یمانی، اور حکمت بھی کہا ہے یمن میں. اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے رسول کے زمانے میں یمن کے اندر سمجھ تھی، حکمت تھی، تو آپ نے تعریف فرمائی. چنانچہ علاقائی اعتبار سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ فلاں علاقے میں نرمی ہے، فلاں علاقے میں سمجھ ہے، فلاں علاقے میں علم ہے. اس قسم کی بات کہہ سکتا ہے آدمی. چلو. حدثنا محمد بن مسلم وبسند المتصل عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عمرو الناقد وبسند المتصل عن ابي قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم اضعف قلوبا واعرف وافئده، الفقه يمان والحكمه يمانيه. حدثنا يحيى بن يحيى وبسند المتصل عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق والفقر والخيلاء في اهل الخير والابل الفتاه عن الوبر والسكينه في اهل الغنم. حدثنا يحيى بن ايوب بسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان جمال والكفر قبل المشرق والسكينه في اهل الغنم والفقر والخيلاء في الفتاه عن اهل الخير والوبر. حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ ایمان یمن کا ہے اور کفر مشرق کی طرف سے شروع ہوگا. اللہ کے رسول جہاں کھڑے تھے وہاں مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے کفر آئے گا. اس زمانے کے لوگوں کو اعتبار سے، آج کے زمانے کے حساب سے نہیں. اس وقت نبی یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ بعض علاقوں میں کفر کا غلبہ ہے، بعض علاقوں میں قساوت قلبی کا غلبہ ہے. وہ سکینۃ فی اہل الغنم، اور تواضع دیکھنا تو بکری والوں میں، یعنی صحبت کا اثر پڑتا ہے. ایک آدمی 24 گھنٹہ بکری کی صحبت میں رہتا ہے تو بکری اتنی متواضع جانور ہے کہ وہ بولتی ہے تو دیکھو اس کی بولی میں کتنی تواضع ٹپکتی ہے.
بکری کا گوشت کوئی آدمی 360 دن کھاوے تو بھی نقصان نہیں ہوگا. اس کا منہ دیکھو، ایسا لگتا ہے کسی کو نقصان کرے. اور یہ پاڑا ہے، واسیڑا ہے، 2 دن میں جواب دے دے گا. چہرہ عنوان ہے، آدمی کا چہرہ عنوان ہے. کبھی آدمی چہرہ دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ چہرہ شریف ہے، وجہ شریف، اندر کی ترجمانی کرتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ کے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اجمیر جاتے 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 مستقل داعی ہے چہرہ. والسکینۃ فی اہل الغنم، اور تواضع کس میں ہے؟ بکری چرانے والوں میں. والفقر والریا والفی الودادین، اور گمن اور ریاکاری گھوڑے والوں میں. اب گھوڑے کے اندر گمن ہے، وہ چلتا ہے تو گمن سے چلتا ہے. تو آدمی گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو وہ بھی گھوڑے جیسا ہو جاتا ہے. یوں ہے، تو 1 منٹ میں صحبت کا اثر پڑے گا. تو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لا کے اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ایمانی ماحول میں بھی رہے. کتاب الایمان میں اس حدیث کو لا کے اتارنا چاہتے ہیں کہ دل میں رقت پیدا کرے. یہ ایمان کے متعلقات میں سے ایسے ماحول میں رہے جس ماحول سے تواضع پیدا ہو. چنانچہ حاجی امداد اللہ علیہ رحمہ کسی کا مقولہ ہے کہ ایک آدمی شرابی کبابی لیکن متواضع ہے، اس کی صحبت اتنا نقصان نہیں کرتی ہے جتنا شریعت کا پابند ہے لیکن گھمنڈی ہے. شیطان بنائے گی. انہوں نے لکھا ہے کیونکہ عبادت کا مقصد تو طاعت ہے، بندگی ہے. طاعت کا مقصد کیا ہے؟ آدمی میں بندگی آ گئی. ایک آدمی طاعت کر کے بھی ابلیس بنتا ہے، گمن کرتا ہے، اور وہ آدمی گناہ کر کے بھی متواضع بنتا ہے، بندہ بنتا ہے. تو یوں فرمایا کہ ایک آدمی کی صحبت ایک مہذب انسان ہے، پابند شرع ہے لیکن گمندی ہے، وہ اس کو جتنا نقصان پہنچائے گی وہ شرابی کبابی کی نہیں پہنچائے گی. کیونکہ ان کی طبیعت میں تواضع ہے تو اس میں تواضع آئے گا کہ بھائی ہم تو گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے. اور یہ چیز اس کے اندر منتقل ہوگی. حضرت جناب ابو طالب ابو جہل کی صحبت میں رہے. ابو جہل کی صحبت میں تعلی تھی تو مرتے وقت تک کلمہ بھی نصیب نہیں. حکیم کو، ابو طالب کو صحبت کی ہو جائے. اللہ کے رسول نے آ کے کہا کہ چچا کلمہ پڑھو. تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھنا مرتے مرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ دلا ہو گیا اور بھتیجے کے دھرم پر مرا. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تو عبد المطلب کے مذہب پر منتا ہوں. اللہ کے رسول کفر پہ مری. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھمن اور فخر گھوڑے والوں میں ہے. یہاں ایسا نہیں کہ گھوڑا نہیں پالنے کا. آپ کا منشا یہ ہے کہ آدمی اگر گھمنڈیوں کی ٹولی میں رہے گا تو گھمنڈی بنے گا، اس کی ایمان پر اثر پڑے گا. اور متواضع لوگوں کے اندر رہے گا، ماحول میں رہے گا تو اس کے دماغ میں تواضع آئے گی. تو اس کے اندر ایمان کی زمین، دل جو ہے ایمان کی زمین ہموار ہوگی. بڑی بارش ہوئی. وحدثني حرملة بن يحيى وبسند المتصل أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي وبسند المتصل عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإمام يمان والحكمة اليمانية. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بسند المتصل حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء اليمن مبارك واحدة وأخوذت قلوبا الإمام يمان عن حكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفقر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبسند المتصل عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاقب أهل اليمن هم أبيض قلوبا وأرق واحدة الإمام يمان وحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعن وبسند المتصل عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وحدثني محمد بن مسلم بسند المتصل عن الأعمش بهذا الإسناد من حديث جرير وزاد الفقر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاي.